ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراؤں اور اپنے پروگرام کا آغاز کروں، ایک کسی نے بہت ہی جو بات لکھی ہے، میں چاہ رہا تھا کہ آج اس کو آن ایئر کروں اور اپنے مہمانوں سے اس کی رائے لوں. لکھا یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی 5ویں ایٹمی طاقت مانا جاتا ہے. 5ویں ایٹمی طاقت، اور ٹوٹل 7 ایٹمی طاقتیں ہیں. اور اسلامی دنیا کی پاکستان پہلی ایٹمی طاقت ہے. کسی اور اسلامی دنیا کے پاس ایٹم بم نہیں ہے. 22 کروڑ کا ملک ہے، بہت بڑا ملک ہے. اس کے وزیر اعظم کا ویژن، اس کے وزیر اعظم کا جو ویژن ہے وہ بھی بہت بڑا اور انقلابی ہونا چاہیے، جو ملک کو اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی اہم پالیسی اور ڈائریکشن دیتا. شاید اسی لیے موجودہ وزیر اعظم کو یا پی ٹی آئی حکومت کو عوام نے تبدیلی کے نام پر ووٹ دیا. لیکن ہمارا وزیر اعظم تو اہم پالیسی اور اہم ڈائریکشن دینے کے بجائے اس وقت جو بہت اہم چیلنجز ہیں، جو ملک کے لیے، عوام کے لیے بہت ضروری ہے ہر شعبے میں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ سفارتی ہو، چاہے انتظامی ہو، ہمارے وزیر اعظم تو شیلٹر ہوم، لنگر خانہ، کٹے، مرغی، انڈے، پیٹرول پمپ کے واش روم صاف کرانے بیٹھ گئے ہیں. آئینی طور پر وزیر اعظم کا فرض ہے، آئینی طور پر، اور ایک آرٹیکل نہیں ہے. اگر آئین کے 280 آرٹیکل ہیں تو اس میں سے آپ دیکھیں 4 آرٹیکل بھی انکلوڈ کریں اور 8 سے 25 تک تو بنیادی حقوق کے آرٹیکل ہیں کہ یہ کام حکومت کا ہے، وزیر اعظم کا ہے. اور وزیر اعظم کے فرائض کیا ہیں؟ کہ عوام کو سستا انصاف، روزگار، تعلیم، صحت، مکان، یہ دینا ہی دینا ہے. آپ یہ دینے کے بجائے ان کی عزت نفس، جو عوام کی عزت نفس ہے، پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے ان کی عزت نفس کو تار تار کیا اور انہیں بھکاری بنایا. جو لوگ کہہ رہے ہیں آج آپ نے لنگر خانہ کھول کے یہ بنیادی حقوق جو آپ کا فرض تھا دینے کے بجائے آپ نے لنگر خانہ کھول کے انہیں مزید بھکاری کی طرف رواں دواں کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بڑا کرکٹر ہونا یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک بڑا ذہین سیاستدان بھی ہو اور عظیم مقصد رکھنے والا وزیر اعظم بھی ہو. یہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی، یہ ایک ڈرافٹ تھا، یہ کسی نے لکھا ہے، اس کو میں نے آج آن ایئر کیا ہے. میرے ساتھ گیسٹ ہیں اور دوسرے ایشوز بھی ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ، معاون خصوصی مشیر اطلاعات برائے وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ایک اور سلیم صافی صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کی طرف آؤں، کیونکہ حکومت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے حفیظ اللہ نیازی صاحب جو بہت سینئر ہیں ان کی طرف آتے ہیں تاکہ ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لے سکیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب، پاکستان اس وقت سیاسی، سفارتی، انتظامی، معاشی بحران کا شکار ہے اور بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. اس وقت پوری پاکستان کی عوام جنہوں نے پی ٹی آئی کو تبدیلی کے لیے ووٹ دیا وہ بڑی توقعات لے کے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن ایک ایسے موقع پہ جہاں ہم اہم ڈائریکشن دیکھیں، اہم پالیسی دیکھیں، اہم اصلاحات دیکھیں، وہاں ہم یہ اس قسم کے شیلٹر ہوم اور آپ کے لنگر خانے کی باتیں اور واش روم صاف کرنے کے لیے، کیا پرائم منسٹر کا یہ سب کام وزیر اعظم کا ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر سر؟ ڈاکٹر صاحب، میں تو چونکہ ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں
اور شاید مجھے یہ بینیفٹ ہے کہ بہت قریب سے جانتا ہوں. میرا خیال ہے کہ جو استطاعت، جو استبداد، جو کیپیسٹی چاہیے اس جاب کے لیے، تو بدقسمتی سے عمران خان صاحب جو ہے وہ اس سے محروم ہے. پہلی بات. اب ایک ایک چیز کو علیحدہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے. یہ ابھی جو لنگر خانہ کھولا ہے، یہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ والوں کے ساتھ مل کے احساس کا جائنٹ وینچر ہے. اس کے اندر 600 کے قریب بندے جو ہے نا، یہ ایک ماڈل ہے، 600 بندے اس میں کھانا کھا سکیں گے. بڑی اچھی بات ہے جی، کم از کم 600 تو کھا رہے ہیں. اب انہوں نے کہا جی کہ اگلے 2 سالوں میں ہم 200 کے قریب اور بنائیں گے ہر شہر کے اندر. اگر 600 کیپیسٹی ہوگی، جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید باقی چھوٹے شہروں میں کیپیسٹی کم ہو جائے، لیکن 600 کیپیسٹی رکھیں گے تو 2 سال کے بعد یہ حکومت جو ہے 17,000 بندوں کو یہ کھانا کھلانے کے قابل ہو جائے گی. میرا خیال میں کہ حکومت چلانے کے لیے جو کیپیسٹی چاہیے، جو استبداد چاہیے، جو اس کے لیے ایک قابلیت چاہیے، وہ یکسر خالی ہے. میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ اس کا ذکر ہو چکا ہے. آپ کہتے ہیں بحران ہے، میں کہتا ہوں بحران نہیں، کولیپس ہے. سیاسی عدم استحکام جس میں عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ بہرحال عمران خان نے یہ سیاسی عدم استحکام نہیں پیدا کیا. یہ 3-4 سال کی محنت شائقہ ہے جس کے بعد یہ ہمارے سامنے یہ بحران بن گیا ہے. جو آپ کا اقتصادی کولیپس ہوا ہے یا بحران ہے یا بالکل ایک بہت سنجیدہ صورتحال ہے، وہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے، وہ اس کی پسرے سے نکلا ہے. حیرانگی یہاں پہ یہ ہوا ہے جو ان کا اپنا مین میڈ ہے. سیاسی عدم استحکامی مین میڈ ہے، لیکن اس میں اس حکومت کا کوئی قصور نہیں. لیکن جو اصل میں انتظامی کولیپس ہوا ہے، یہ جو بنیادی انتظامی جو بنیادی رہنما اصول ہیں، وہ اس سے جس کو کہنا چاہیے کہ دور پرے تک یہ حکومت موجود نہیں ہے. یہ شتر مرغ کی طرح ریت کے اندر سر چھپانا تو جانتے ہیں. طوفان جو آئے ہوئے ہیں اس کا ان کو ادراک نہیں ہے. کبوتر کی طرح یہ آنکھیں تو بند کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد یہ جو 4-5 چیزیں آئی ہیں، انتظامی کولیپس، سیاسی عدم استحکام، اقتصادی بحران اور انتظامی کولیپس جو ہے، اور پھر انڈیا کا کشمیر کو ہڑپ کر جانا، وہ بھی ظاہر ہے کہ اس حکومت کا قصور نہیں ہے. وہ بھی ایک تسلسل ہے ہماری پالیسیز کا کہ جب ہم یہاں پہ پاکستان فتح کر رہے تھے، وہاں پہ انڈیا کشمیر فتح کرنے کے چکر میں تھا. دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. جو پاکستان کو فتح کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے پاکستان فتح کر لیا، جو انہوں نے کشمیر فتح کرنا چاہتے تو انہوں نے کشمیر فتح کر لیا. جو جس کی خواہشات تھیں، جو جس کی تمنائیں تھیں، وہ پوری ہو گئی. تو میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے تو جو لوگ اس وقت ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہیں، وہ طور پہ جو ہے نا ان کو تو سیٹسفائی ہونا چاہیے کہ ان کی جو انتہا تھی وہ یہی تھی اور پا لیا. اب ملک جو ہے اب ان کو ہمیشہ امریکہ میں ایک کلیشے 2 حرفی، دیر از آلویز اے ٹمارو یا ٹمارو آلویز کم. تو جب جو کل آ گیا ہے، جو آج وہ بن گیا ہے، اور جو کل آنے والا وہ بھی آج بن جائے گا، اس کے لیے کلولیس ہے. تو بندہ کیا کیا جائے؟ اب بعد میں یہ ہم دیکھ چکے ہیں مشرقی پاکستان 1971 میں، وہ کہتے ہیں سوری نہیں تو یہ کیپیسٹی سوری سر یہ سوری کیپیسٹی سر یہ سب ایک سوال سر یہ کیپیسٹی جو ہے یہ کپتان میں نہیں ہے، یعنی جو وزیر اعظم ہیں ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے، یا جو ان کی کیبنٹ ہے یہ بھی کیپیسٹی سے خالی ہے؟ کون ذمہ دار زیادہ ہے سر؟ کیبنٹ تو جی رینٹ وزیر ہے. جتنے کے نمایاں لوگ ہیں اس وقت جو سینہ سپر ہوئے ہیں، یہ سارے مانگے تانگے کے ہیں. یہ چند دن پہلے کوئی جلدی سے اٹھ کے بھاگتا ہوا کوئی جس نے کوئی ٹرین پکڑی، کوئی جب ٹرین کھڑی تھی تو جلدی سے تھوڑے وقفے کے لیے تو اس میں گھس بیٹھا. یہ ساری کی عمر 4-6 مہینے 8 مہینے ہیں، 2 سال ہی مان لیں، تو یہ وہ ان کی کور ٹیم نہیں ہے. لیکن کور ٹیم کے اندر بھی اہلیت نہیں تھی.
مجھے مطلب ہم جب بیٹھتے تھے آج سے چند سال پہلے 2010-2011 میں ایک افسر جا رہا تھا تو مجھے یقین تھا کہ عمران خان صاحب کو چانس ملے گا، یا ان کی پاپولیرٹی جو ہے یا ایک چیز ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اکٹھی حکومت بنا لی تھی پنجاب میں اور اپوزیشن کی سلاٹ خالی ہو گئی تھی، تو مجھے بالکل یقین تھا کہ وہ سلاٹ عمران کو ملے گی۔ جب وہ تھا تو میں یہ ہم باتیں کرتے تھے تو ان کو میں کہتا تھا کہ آپ کچھ کر لیں، حکومت نہیں چلے گی، اب چلا کے دکھا لیں، سب کچھ موجود ہے۔ ایک سال میں پیٹ لیا کہ سب کچھ جی بیڑا گھرا کر دیا تھا، 10 سال میں چلو ہو گیا، اب اگلے سال کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، اسی کا ریپیٹ ہے۔ بھئی آپ سے اگر نہیں غلط حالات ہیں ڈاکٹر صاحب سے بات کر لوں، جو 3-4 سال بعد ہی نہیں سنبھلنے، تو آپ نے اپولوجائز کرنا تھا۔ ٹھیک ہے سر۔ ذرا ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحبہ کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یقیناً آپ بہت اہم عہدے میں پہلے بھی رہی ہیں، آج بھی رہی ہیں، ہمارے لیے بہت محترم ہیں، اور بہت ساری باتیں یہاں ہوں گی، ضروری نہیں کہ وہ کیبنٹ کا سب کا ہی ذکر ہو، یعنی سبھی کے بارے میں کہا جا رہا ہو۔ آپ سے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان کا آئین ہے جو تقریباً 8 سے 25 آرٹیکل ہیں، 4 بھی ہے، جو بنیادی حقوق دیتا ہے عوام کو، اور یہ وزیر اعظم کا اور حکومت کا فرض ہے کہ ان کو خوراک دے، ان کو روزگار دے، ان کو تعلیم دے، ان کو صحت دے، ان کو انصاف دے، ان کو یہ ساری بنیادی حقوق دے، یہ وزیر اعظم کا کام ہے، اور عزت کے ساتھ۔ لیکن یہ کیا وزیر اعظم کر رہے ہیں؟ کبھی شیلٹر ہوں، کبھی یہ لنگر خانہ، کبھی یہ واش روم پیٹرول پمپ کے صاف کروا رہے ہیں۔ یہ وزیر اعظم کو کیا ہو گیا؟ اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، اور جو آئینی ذمہ داری ہے وہ تو کر ہی نہیں رہے، جس کا وعدہ بھی کیا 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ مکان۔ کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ پورے 16 منٹ آپ نے ایک ایسا بیانیہ جاری کیا جو بیانیہ وزیر اعظم کے ذات کے ساتھ جڑا ہے، اور وزیر اعظم کی ذات پہ آج آپ نے پروگرام رکھا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹارگٹ کر کے وہ 2 لوگ جن کا میرے ساتھ آپ نے بٹھانا تھا، نون لیگ کے کسی پارلیمنٹیرین کو، پیپلز پارٹی کے کسی پارلیمنٹیرین کو، آپ نے ایک لیٹر پڑھا۔ میں آپ کو لیٹر ایک لکھتی ہوں آپ کے حوالے سے، اور میں کہتی ہوں کہ یہ کسی نے لکھا آپ کے لیے، ڈاکٹر صاحب اس کو پڑھنا گوارا کریں گے اسی طرح، اسی جوش سے، اسی جذبے سے؟ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کو جس کا ذاتی اناد ہے عمران خان صاحب سے، جو ذاتی بغض رکھتا ہے، اس سے آپ بیانیہ دلوا رہے ہیں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے کیا ہونا چاہیے، وزیر اعظم پاکستان کا عمل کیا تھا، کس شخص سے پوچھ رہے ہیں، جس شخص کو کیا وہ مینڈیٹ ایز اے انٹلیکچوئل حاصل ہے، کیا ایز اے جرنلسٹ حاصل ہے، کیا اگر وزیر اعظم کی کیپیسٹی نہیں ہے تو یہ تمام باتیں کرنے کے لیے وہ کہاں کے گریجویٹ ہیں؟ وہ ایک صحافی کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہیں، ایک سیاستدان کی حیثیت سے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ بہرحال یہ آپ کی رائے ہے، اور یہ ٹوٹلی میں اس تمام بیانیے سے لا تعلقی کرتی ہوں۔ یہ ایک ایسا نیریٹیو ہے جو آپ جیسے پڑھے لکھے شخص سے، جو محب وطن بھی ہے، جو پاکستان کا درد بھی رکھتا ہے اور پاکستان کے عوام کی مشکلات اور مسائل سے آگاہ بھی ہے، مجھے اس سے توقع نہیں ہے یہ کہ وہ اس طرح کا بیانیہ مخصوص کسی ایجنڈے کے تحت وہ اپنے پروگرام میں بیان کرے گا۔ اب آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کو کیا یہ لنگر خانے کھولنے چاہیے، کیا یہ جو بھی آپ نے وہ تشریحات جاری کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص سے آپ نے تبصرہ کرایا اور آپ نے بھی اس بیانیے کو آگے بڑھایا، مجھے یہ بتا دیں کہ اس ملک میں 72 سال سے آپ نے 2 جماعتیں جو تھیں
وہ اپنی اپنی باریوں سے آتی رہیں جاتی رہیں. اس ملک کے اندر جو 35 سال اقتدار میں رہے، اب 10 مہینے کی اس حکومت کو کہہ رہے ہیں اب 1 سال ہو گیا ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کو امپاور ہوئے 10 مہینے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 10 سال والے تھے ان کے وہ تمام جو کارنامے اور پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، ان کا حساب عمران خان دیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کے وزیر اعظم کو ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل کنسسٹنٹ روڈ میپ اور پالیسیز دینی ہے. وہ کنسسٹنٹ لانگ ٹرم سسٹینیبل روڈ میپ آپ کا وزیر اعظم پاکستان نے اکنامک فرنٹ پہ دیا. آج الحمدللہ جو آپ کی دیوالیہ ہوئی معیشت تھی آج اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی، اور جس کو وینٹیلیٹر پہ چھوڑ کے بھاگے لوگ، اور وزیر اعظم نے جہاز فراہم کیے، سہولت کاریاں کی ان چوروں اور ڈاکوؤں کو ملک سے باہر جانے کی. آج پاکستان ان بدترین حالات سے نکل کے، شکر ہے الحمدللہ. جب میں ایپٹما میں تھی تو جو 100 صنعتیں 100 فیکٹریاں ان کے 5 سالہ دور حکومت میں بند ہوئی، آج وہ کھلی، ریوائیول ہوئی، اور 35 آپ نے % آپ کی ایکسپورٹ انہانس ہوئی. یہ میں نہیں کہہ رہی، آج ایپٹما کی فگرز تھی. 106 کمپنیاں سٹاک مارکیٹ میں آپریشنل فنکشنل ہوئی. ایکس پروفٹ 140 بلین کا انہوں نے کمایا، اور 40 ارب کا انہوں نے ٹیکس ادا کیا. یہ آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی میں بات کر رہی ہوں. اس کے بعد آپ کے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو نیازی صاحب نے نیریٹو دیا، مجھے یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی یہ کشمیر ادھر تھا. اس سے پہلے 10 سال جن کو آج یہ کندھا دینے جا رہے ہیں، کیا وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین نہیں تھے؟ مودی کو گھروں میں بلا کے پگڑیاں بدلوانے والے، انہیں نہیں پتا تھا کہ کشمیر کا نیریٹو کیا ہے اور کشمیر کاز کیا ہے اور کشمیر کے مفاد میں کیا پالیسیز ہونی چاہیے. پھر انہوں نے فرمایا کہ پولیٹیکل دیوالیہ، ایگزیکٹو دیوالیہ. مجھے یہ بتا دیں کہ 1 سال میں جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز اس ملک میں ہوئی، پاکستان کے 72 سالہ دور میں جب سے پاکستان بنا، ڈاکٹر صاحب یہ ریفارمز جو ہونی چاہیے تھے نہیں ہوئی. یہ آپ کا 1 سال کا نیا پاکستان کا ایک نیا جنم ہے. اور جب بھی آپ ڈاکٹر ہیں، کوئی بھی آپ سرجری کرتے ہیں، ریفارمز کرتے ہیں، وہ پینفل ہوتی ہیں. اس کے لیے اس کو ہیل ہونے میں اور وہ زخم جو ہے بھرنے میں ٹائم لگتا ہے. انشاءاللہ یہ جو آپ کی مشکل صورتحال سے اکانومی نکل کے واپس آئی ہے، یہ لنگر خانے یا یہ آپ کے پناہ گاہیں، یہ جیسچر ہیں. ریاست مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھوکے کو گھر کھانا کھلایا تھا، تو یہ نہیں تھا مقصد کہ وہ ایک لانگ اکنامک سوشل ویلفیئر کا کانسیپٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ ایک احساس اور درد آپ جس عوام کا رکھتے ہیں اس کو کمیونیکیٹ کرنے کا ایک جیسچر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف لنگر پہ چلنا ہے یا پناہ گاہ سے چلنا ہے. یہ ایک آپ کے اسلامی فلاحی ریاست کے وہ اقدامات ہیں جو معاشرے کے اندر سماجی تحفظ دینے کے لیے آپ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب، ملک کو بڑے بڑے اہم چیلنجز ہیں. آپ کے سامنے کابینہ کی کارکردگی بھی ہے، 13 مہینے ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ ہو چکے ہیں. وزیر اعظم کے بیانات بھی ہیں، ان کے احکامات بھی ہیں. آپ اور ان اعلانات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے دیکھیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، لیکن میڈم جب گفتگو شروع کر رہی تھی انہوں نے لفظ استعمال کیا 2 بندے. تو میں تو آپ کے حکم کی تعمیل میں آج اس لیے حاضر ہو گیا کہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے معذرت کر چکا تھا، لیکن میرے خیال میں ویسے بھی یہ آج کل ان کا دور ہے، تو میڈم کو اگر اعتراض ہے اور 2 بندوں کا ایک، میرے خیال میں صاحب آپ میرے لیے
बड़े मोहतरम हैं, आप इनसे पैनल पूछें। जब मेरी टीम ने इनसे बात की, मैं इस वक्त लाहौर हूँ, इन्होंने जिद की, इन्होंने कहा, इन्होंने उनको पैनल कोई और दिया, एंड टाइम में इन्होंने आपको बिठाया। मेरा इस बात पे एतराज है। तो यही मैं कह रहा हूँ, हक बनता है। ये गलत है। यही आपका आपकी टीम को कल उस्मा बुखारी के साथ आप डॉक्टर फिरदौस साहबा आपको पैनल दिया गया, आपके बंदे ने कहा कि उस्मा बुखारी के साथ नहीं बैठेंगी, हमने आपको आज शिफ्ट कर दिया। लेकिन ये तो आप प्रोग्रामों में आती हैं, ये दो मुअज़्ज़िज़ तरीन, इनसे आपका क्या एतराज है? इनसे आपका क्या एतराज है? मेरी गुजारिश सुनिए। मेरा सोलो इंटरव्यू कर चुके हैं, उनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये है कि तो आपने सियासी बयानिया जारी करना है तो सियासी लोगों के साथ बैठ के बात करें। मैं ये बात कह रही हूँ। तज़िया नहीं देंगे ये तज़िया नहीं दे सकते। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब जरा ये मसला हल कर लेता हूँ। ये बिल्कुल देंगे। जी सलीम साफ़ी साहब, इनको तजज़िये के लिए बुलाएं, सियासी तजज़िया ये नहीं दे सकेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब इमरान खान साहब के पुराने उस्ताद हैं और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा आजकल खान साहब की उस्ताद हैं। तो मैं रज़ाकाराना तौर पर सरेंडर कर लेता हूँ। अब वैसे भी डिस्कशन उस तरफ चली गई है। अच्छा, तो आप डिस्कशन भी उस तरफ चलने के लिए तो मैं ख़ुद या तो खामोश बैठ के इधर से देख लेता हूँ या फिर टीवी लगा के देख लेता हूँ। तो मैं अपना रज़ाकाराना तौर पर अपना वो सरेंडर कर लेता हूँ। नियाज़ी साहब माजी में खान साहब के उस्ताद थे, आजकल हमारे उस्ताद हैं, और डॉक्टर साहब तो माशाल्लाह है उस्ताद। तो ज़रा मैंने कहा कि उन दोनों का वो करा दे तो बेहतर होगा। नहीं साफ़ी साहब, मैं खुद रज़ाकाराना तौर पर सरेंडर होता हूँ। राय दें, और आपकी बड़ी मोतबर राय होती है, आप अपनी राय दें। जी सलीम साफ़ी साहब, चलें, आपको इजाज़त दे दी डॉक्टर साहब ने। किस चीज़ के बारे में राय दूं? मैंने जो सवाल किया है सर, उसके बारे में राय पूछना चाह रहा हूं सर। हाँ जी, वो सवाल तो मैं भूल गया। दोनों इतनी बड़ी शख्सियात बैठी हुई हैं और दोनों। मैं दोबारा कह देता हूं सर, मैं दोबारा कह देता हूं सर। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त मुल्क को बड़े बड़े चैलेंजेस हैं सर, और जाहिर है पीटीआई की हुकूमत आई है, बहुत अवाम इस वक्त इंतज़ार में थी कि कोई डायरेक्शंस आएगी, कोई इस्लाहात आएंगे, कोई अहम फैसले आएंगे जिसकी बुनियाद पे मुल्क क्राइसिस से निकलेगा, आवाम के मसाइल हल होंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोई डायरेक्शन इस्लाहात नहीं है, बल्कि ये शेल्टर होम वज़ीर आज़म आ रहे हैं, कहीं लंगर खाने खोल रहे हैं, कहीं वो वॉशरूम जो हैं वो पेट्रोल के साफ़ कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो क्या इसीलिए कौम ने इनको चुना था? क्या कहेंगे इस पे? नहीं, तो इसमें इमरान खान साहब का क्या कसूर है? कसूर तो सबसे पहले हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का है। ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब आज हमें बता रहे हैं कि जी वो क्रिकेटर थे और उनमें इस तरह मुल्क चलाने की और इन चीज़ों की सलाहियत नहीं है। वो कभी भी सियासत में ना आते अगर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ना लाते। वो तो सिर्फ क्रिकेटर थे, और क्रिकेट भी ज़्यादातर बाहर रहने वाले और एक मखसूस सर्कल में रहने वाले आदमी थे। ये तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब थे जो स्टूडेंट लाइफ में भी सियासतदान थे और सियासत कर रहे थे, और बाद में भी। तो ये सियासत का नशा भी इन्होंने उनको चढ़ा दिया, फिर सियासत में ले भी ये आए, शुरू में उनके साथ भी थे। हम जैसे लोगों से भी ये लड़ते झगड़ते थे। यानी मैं तो एक बात मैडम से माजरत के साथ, लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से कह सकता हूँ, रोज़ाना एक एक एंकर और एक एक जर्नलिस्ट जो पिछले 10-12 साल में बड़े मगन थे तब्दीली के लिए, तो मैं तो बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि बड़े दबाव आए, बहुत कुछ, बहुत गालियाँ खाई, दोस्त दुश्मन बन गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं कभी इस गलतफहमी का शिकार नहीं हुआ। और तब्दीली लाने में मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूँ कि तब्दीली लाने में मेरा कोई किरदार नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार तो नियाज़ी साहब है
کہ بھائی نیازی صاحب آپ دونوں بچپن کے دوست بھی تھے، کزن بھی تھے، اکٹھے رہتے تھے، تو جب آپ کو پتہ تھا کہ وہ نہیں کر سکتے تو پہلے یہ بات ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ 2012-13 تک آپ ان کے تھے، اور اس کے بعد ان لوگوں کا قصور ہوگا جنہوں نے ان کے پارٹی میں لوگوں کو شامل کروایا، ان کو الیکشن جتوایا، اس کا تو خان صاحب بیچارے کے پیچھے آپ لوگ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یا آج کل جو ہے کیا خارجہ پالیسی خان صاحب کی ذمہ داری ہے، وہ بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں؟ کیا کشمیر کا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے؟ کیا اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے؟ میں تو اس معاملے میں خان صاحب کو بالکل بے قصور سمجھتا ہوں۔ پہلی فرصت میں اس قوم کا اگر کوئی قصوروار ہے تو وہ یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، اور اس کے بعد جن لوگوں نے ان کی اقتدا کی ہے وہ لوگ ہیں۔ بہت سلیم صافی صاحب، میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، بریک کے بعد جی میں ایک بریک، ذرا اس بریک کو لے لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر اگلا کوئسچن ہم کر لیتے ہیں دوبارہ سب کے سامنے۔ ایک بریک آتے ہیں، بریک پہ۔ ویلکم بیک جی۔ نیازی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، آپ جو بھی کہنا چاہیں، کیونکہ میں نے کسی کو بھی روکا نہیں ہے، جو جس طرح بولنا چاہے بولے، ضرور بولے، لیکن میرا ایک سوال بھی ساتھ میں لگا دیتا ہوں۔ ابھی وزیر اعظم نے چائنا میں کہا کہ کاش مجھے یہ اختیار ہوتا ہے کہ میں 500 کرپٹ لوگوں کو چین کی طرح جیل میں بند کر دیتا۔ تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس کے نیچے سارے اختیارات ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، تو کاش کا لفظ لگانے سے انہوں نے اپنی اتھارٹی کو چیلنج کیا۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کریں گے، تو کیا اکراس دی بورڈ ان کے اپنی کابینہ میں بہت سارے لوگ ہیں تو ان کو بھی جیل بھیجیں گے؟ سر کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے ٹاپک کو پھیلا دیا ہے۔ انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں میرے پاس ساروں کے جواب ہیں، لیکن آپ کے پروگرام کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ہم میرا خیال ہے کہ 2/3 پروگرام کنزیوم کر چکے ہیں اسی بحث میں۔ اس کے علاوہ مجھے صرف ایک بات کہنی ہے، اور اس کا تعلق ڈاکٹر صاحبہ سے نہیں ہے، اور وہ ویسے آف دا ریکارڈ کہنی چاہیے تھی، لیکن اب چونکہ آف دا ریکارڈ موقع نہیں ملا، میں حقیقت ہے کہ کسی ٹی وی پروگرام میں نہیں آتا ہوں۔ میرے لیے اپنا پروگرام 6 دن ہوتا ہے، سوموار سے لے کے سیٹرڈے تک، اور میرے میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں اس کا بڑی مشکل سے مینج کرتا ہوں۔ آپ کا پروگرام ایک ایسا ہوتا ہے کہ جب آتا ہے تو میرے لیے نہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور اس کی دیکھا دیکھی میں نقصان یہ ہے کہ کئی دوسرے دوست جو ہیں وہ پھر اگلے کئی دن مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں، اور مجھے بڑی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ عزت سے بلاتا ہے اور میں یہ کہوں کہ جی میں مصروف ہوں یا میری ہمت نہیں ہے، تو میرے لیے یہ بات جو ہے تھوڑا سا میری طبیعت پہ بوجھل رہتی ہے۔ چنانچہ میں کسی نہ کسی سے نہ کرتا ہوں، مجھے کبھی کسی ٹی وی چینل پہ نہیں دیکھیں گے، میرا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے۔ میں کوئی مجھے ٹی وی سے کچھ نہیں ملتا، نہ مجھے تبصرے ملتے ہیں۔ ایک جگہ پہ میرا ایک پروفیشنلی میں اٹیچڈ ہوں اور میں وہاں رہتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ سلیم صافی میرے بہت پیارے چھوٹے بھائی ہیں اور بہت ہی عزیز بھائی ہیں، بہت ہی عزیز۔ تو وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں، میں ان کو کیا کہوں کہ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی، جو چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کسی دن میں ان کو ویسے بتاؤں گا کہ وہ سیاست میں عمران خان کیوں آئے، کیسے آئے، اور ان کا کیا اس کا بیک گراؤنڈ، وہ ایک بڑا تفصیلی معاملہ ہے۔ تو میرا شاید اس معاملے میں کوئی اتنا زیادہ قصور نہیں ہوگا کہ وہ آئے۔ ظاہر ہے ہر بندہ اپنی اس کے اپنے ترجیحات ہوتی ہیں، اس کے مطابق ہے۔ باقی یہ ہے کہ واقعی ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا، میرا تجربہ بالکل نہیں ہے۔ میں کوئی 3 متضاد حکومتوں کی نمائندگی کرنے یا ان کا حق نمک ادا کرنے کا میرے پاس تجربہ نہیں ہے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ 3-4 مختلف قسم کی پولز اپارٹ ان کی میں نمائندگی کر رہا ہوں، اور سینہ سپر ہو کے کر رہا ہوں، آنسو بھی میرے نکل رہے ہوں، اور میرے خوشی کے لمحات بھی ہوں اور غمی کے لمحات بھی ہوں، اور اس میں خرچ ہو رہا ہوں۔
دوسرا یہ بھی صحیح ہے کہ میں کبھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کے اس طرح کے معاملات میں جس میں خود اگر وانٹیڈ ہوں تو میں کم از کم ٹاپک کو نہیں چھوڑوں گا کہ آپ کے اوپر خود الزامات اتنے گھنامنے ہوں کہ آپ اس کے متحمل نہ ہوں. علیحدہ بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی پرواہ کرے یا نہ کرے. مجھے کسی بھی رینٹل لیڈر سے جو کہ کھانا بدوش ہوں میں ان سے کبھی الجھتا نہیں ہوں. مجھے افسوس صرف یہ ہے کہ عمران خان اور میرا خاندان جو ہے وہ ایک ہی ہے, ہمارے اندر ایک ہی خون ہے. عمران خان صاحب کے اندر تو شاید پتہ اللہ تعالیٰ نے دیا یا نہیں دیا, لیکن ان کی وجہ سے جب ان کے خاندان کو گھسیٹا جاتا ہے وہ اس لیے گھسیٹا جاتا ہے کہ ان کے مصاحبین لواحقین جو ارد گرد اکٹھے ہوئے ہیں, جو ڈنگ ٹپانا ہے, جن کی یقین جانو پذیرائی ہماری جتنے چاہے نون لیگ ہو چاہے عمران خان ہو, ان کی ساروں کی پذیرائی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کی خوشنودی میں لکھی ہوئی ہے. اس کا جو نزلہ گرتا ہے عمران خان کی فیملی پہ گرتا ہے. اس کی بہنوں کے عوانوں میں نام لیے جا رہے ہیں. اس میں خدا گواہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر ذرا شرم ہوتی تو یہ احساس کرتے کہ عمران خان کے والد یہ بات ڈیزرو نہیں کرتے تھے. ان کی دھکم پیل, ان کی پرائرٹیز, ان کی دھینگا مشتی میں وہ رکھتے جاتے. لیکن جب آپ نے کسی کے باپ کا نام لیا ہے تو میں آپ کے باپ کا نام کیوں نہ لوں؟ آپ نے کسی کی بیٹی بہن کا نام لیا ہے تو میں کیوں اس سے گریز کروں؟ قرآن میں کہا ہے کہ آپ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بلا نہ کرو, گالی نہ دو, تاکہ وہ آپ کے سچے خدا کو برا بلا نہ کہیں. اب جب یہ یاوا گوئی ہوتی رہی ہے اس کا ان کو کبھی کسی نے نہیں چھیڑا. میں بھی ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں. میں سے کوئی الجھتا ہے تو میں ہمیشہ مالکوں کے پاس جاتا ہوں. میں جو ان کے مالک ہوتے ہیں جس پارٹی کے, میں نون کے ساتھ بہت اس کے خلاف لکھا ہے. میں کبھی ان کے نون کے بندے میرے خلاف کالم لکھتے تھے میں بالکل نہیں چھیڑتا تھا, میں اوپر جاتا تھا. اب آ جائیں جی چائنا کے اوپر. دیکھیں جی عمران خان صاحب کے ساتھ یقیناً کوئی نہ کوئی سمجھدار آدمی ہوں گے جن کو تاریخ کا ادراک ہوگا, جن کے پاس نالج ہوگی, جو کوئی صاحب دانش ہوں گے. کاش ان کو کوئی تقریر لکھ دیتے اور کاش ان کو بھی یہ پتہ چل جاتا کہ وہ بات نہیں کر سکتا ایکسٹمپو. انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں فرما دیا کہ ان کا تاریخ میں ذکر نہیں ہے. انہوں نے پچھلی دفعہ چائنا گیا کہا جی ہم نے 5 بلین درخت لگائے ہیں. ان کے کلپس چلتے پھرتے. انہوں نے سلپ آف ٹنگ میں جرمنی اور ان کے بارڈر میں لا دیے. کئی چیزیں بڑی سیریس ہوئی. مجھے اس سے بھی کوئی غرض نہیں کہ وہ جس قسم مارکیٹنگ کرتے پھریں کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے, مجھے کوئی غرض نہیں. ٹھیک ہے. آج انہوں نے چائنا کے آڈینس کے سامنے کہا کہ جی 400 وزیروں کو آپ نے جیل میں ڈالا. آپ ذرا سن لیں جی. چائنا کے اندر 2012 کے اندر ایک کمیشن بنتا ہے جو ذکر ہوتا ہے کہ ڈسپلن انسپیکشنز, کمیشن فار ڈسپلن انسپیکشنز, جس کے تحت انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں کرپشن بڑھ گئی. پرانے آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ نے ایک بات کی, نیو گوئنگ پریزیڈنٹ نے وہی بات کی, دونوں نے ایک ہی بات کی. ٹھیک. اس میں آج تک صرف 5 اہم لوگ, 2 گورنر, ایک پارٹی پولٹ بیورو کمیٹی کا ممبر اور 2 منسٹر. ٹھیک. 120 جو ہے ہائی آفیشل جو بیوروکریٹس اور مختلف پبلک سیکٹر کے ہیڈ, اور 12 جرنیلوں کو جن میں ان کا ایک ایکس آرمی چیف تھا, ان کو سزائیں ہو چکی ہیں یا جیل جا چکے ہیں. اور 400 وزیروں کا نام شوق تھا تو وزیر تو اپنے بھی ہیں. یہ یوسف زئی جو تھے 2013 میں جب بنے. سر میرے پاس ٹائم کم ہے, مجھے دونوں کو دینا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویلکم بیک ناظرین. جی سلیم صافی صاحب, گفتگو بڑی غلط طریقے پہ غلط جگہ چلی گئی. حالانکہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو, ہر آدمی اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, لیکن ایسے حالات ہو گئے. اب میں آخری کمنٹس کو کہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیجئے جو میں لینا چاہتا ہوں اس کے اوپر
کہ جو انہوں نے گفتگو کی تھی کہ جی 400 افراد جو چائنا میں گرفتار ہوئے ہیں، پاکستان میں بھی 500 کاش گرفتار کر سکتا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو پچھلے چند سالوں میں پاکستان کے اندر ایک جو بہت بڑی منفی تبدیلی آئی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو مکالمہ ختم ہو گیا، کچھ تو اس کا موقع نہیں ہے، اور کچھ یہ کہ مکالمے کے آداب جو ہے وہ بھی مجموعی طور پر میں کسی ایک دو کی بات نہیں کر رہا. اور ایک جو ہمارے ہاں حفظ مراتب ہوا کرتا تھا، پاکستان جیسے ملک میں حکومت کبھی بھی مضبوط نہیں رہی، یعنی اسٹیٹ مضبوط نہیں رہی ہے، لیکن پاکستان کی سوسائٹی بڑی مضبوط تھی. وہ قبائلی بنیادوں پہ قائم تھی، اس میں چھوٹے بڑے کی تھی، اس میں عالم کی اپنی ایک حیثیت تھی، اس میں استاد کی ایک حیثیت تھی، اس میں خاتون کی ایک حیثیت تھی. تو ہمارے وہ جو بانڈز تھے اس نے حکومت کی کمزوریوں اور ریاست کی کمزوریوں کے باوجود اس ریاست کو ایک رکھا ہے. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ہمیں انفارچونیٹلی کہ ایک تو ٹالرنس کا لیول دن بدن وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور مکالمہ وہ یا تو مشکل کر دیا گیا ہے، یا پھر اگر ہوتا ہے تو وہ بھی بڑی مشکل سے لوگ ایک دوسرے کو سنتے ہیں. جو چائنا کی آپ نے بات کی، میں صرف ایک تو یہ کہ اگر چین کی آبادی کے تناسب سے آپ دیکھیں اور اس میں 500 افراد کو دیکھ لیں، اور پھر پاکستان کی آبادی کو دیکھ کے اور اس وقت لوگ اندر ہیں، تو میرے خیال میں تو پاکستان میں اس وقت اس سے کئی گنا زیادہ لوگ اندر ہیں. اور پھر اس میں اگر سیاستدانوں کے ریشو کو دیکھیں کہ اس میں تو یہی چند لوگ تھے جو اندر کیے گئے تھے، لیکن اس وقت تو پاکستان میں سوائے پی ٹی آئی کے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے، تو ان کی قیادت سمیت درجنوں لوگ اندر ہیں. تو یہ اگر میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب اس خواہش کا، ایک ایسی خواہش کا اظہار کیوں کر رہے ہیں جو خواہش وہ پہلے سے وہ پوری کر چکے ہیں. اور اگر وہ اداروں کی بات کرتے ہیں تو ادارے ابھی تک ان کی فیسیلیٹیٹرز تو بنی ہیں، ان کے رستے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں بنا ہے. آپ دیکھیں یہ کوئی چین کا یا کسی اور ملک کا چیف جسٹس وہ کام کر سکتا ہے جو ہمارے ثاقب نثار صاحب نے کیا کہ آج قوم کو منہ بھی نہیں دکھا سکتے؟ جو موجودہ چیئرمین نیب جو کچھ کر رہا ہے، کسی ملک کا محتسب اعلیٰ یہ کر سکتا ہے؟ اور میرے خیال میں اس کا بھی انجام شاید ثاقب نثار سے بھی زیادہ برا ہوگا. تو ہمارے ہاں تو احتساب چین نہیں کہ پوری دنیا سے آگے ہو رہا ہے اور اپنے طریقے سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. معافی چاہتا ہوں سلیم صافی صاحب، کیونکہ گفتگو ایسی طرف چلی گئی تھی کہ میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکا. لیکن یہاں ایک بات کہتا ہوا ضرور جاؤں گا کہ ہمارے ہاں آنے والا ہر گیسٹ معتبر ہوتا ہے اور اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اگر آپ اپنے پوائنٹ آف ویو دیں، آپ کو کسی چیز پہ اعتراض ہے آپ ضرور کریں، لیکن اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.